الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ایمان والوں کو تسلی دی تھی کہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اور آپ کو ستاتے ہیں، اپنی مخالفت کرتے ہیں، ہم ان سے بے خبر نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو ایک ایسے دن کے لیے مہلت دیتے ہیں کہ جس دن آنکھیں اوپر اٹھی رہ جائیں گی، سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور ڈر کے مارے ان کی آنکھیں اور ان کی نظریں ان کی طرف واپس نہیں پلٹیں گی اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے. ایسے دن کے لیے ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں. وہ ایسا دن ہے کہ جب وہ آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تھوڑی مہلت اور دے دے اور تھوڑی مہلت دے کے ہمیں دنیا میں بھیج دیں، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں، تمہیں کوئی زوال نہیں، اور یہی دنیا کی زندگی، یہی سب کچھ ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں. یہ قسمیں کھاتے تھے حالانکہ تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہتے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور تمہارے سامنے ان کا انجام واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ بات بھی تمہیں قرآن نے بتائی تھی، اللہ کے انبیاء نے بتائی تھی، اور پھر ہم نے آپ کو کے واسطے بھی، تمہارے واسطے مثالیں بھی بیان کی تھی کہ دیکھو میری بغاوت کا انجام ان قوموں سے مختلف نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود تم باز نہیں آئے. اور یہ جو تم سے پہلے لوگ تھے، ہم نے یہ بھی بتایا تھا تمہیں کہ انہوں نے اپنے وقت کے انبیاء کے خلاف اتنی بڑی تدبیریں کی، اتنے بڑے منصوبے کیے ان کے مشن کو ختم کرنے کے لیے، ناکام بنانے کے لیے، ان کے مشن کو مغلوب کرنے کے لیے، انبیاء کو ان کی جماعتوں کو مٹانے کے لیے اتنی بڑی تدبیریں کی کہ وہ تدبیریں اگر پہاڑوں کے خلاف ہوتی تو پہاڑوں کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیتی. اتنی بڑی تدبیریں تھیں اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود پھر وہ انبیاء کا کچھ نہ بگاڑ سکی وہ تدبیریں، نہ انبیاء کے پیروکاروں کو کچھ بگاڑ سکی. تدبیر کرنے والے خود مٹ گئے، ملیا بیٹ ہو گئے. تو یہ انجام تمہارا بھی ہوگا، یہ ہم نے تمہیں کہا تھا، تم باز نہیں آئے. تو اب ادھر آنے کے بعد، قیامت برپا ہونے کے بعد، آخرت میں آنے کے بعد، محشر میں پہنچنے کے بعد اب دوبارہ کسی کو موقع نہیں ملے گا.
موقع تمہیں ملا تھا تو تم نے ضائع کر دیا، موقع تمہیں ملے تھا تم نے ضائع کر دیا، اب تمہیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ان ساری چیزوں سے دیکھیں اللہ جیسے وہاں کہہ رہے نافرمانوں کو، تو آج آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ بھئی ادھر پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو سارے ایک جیسے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ماننے والے اچھے ہیں اور ان کا انجام بھی اچھا ہوگا، نہ ماننے والے برے ہیں، ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ یہی تو اللہ میں خبردار کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو گزر چکے تو گزر چکے، قریش مکہ یا دیگر جتنے کافر تھے گزر چکے، مسلمانوں جو باغی تھے گزر چکے، ہم زندوں کے لیے اب عبرت ہے۔ یہ تو قیامت آنے والے انسانوں کے لیے سبق ہے، عبرت ہے کہ اللہ پہلے سے خبردار کر رہے ہیں کل قیامت کے دن مہلت مانگو گے، دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے سمجھ جاؤ، باز آؤ، اپنا ظاہر اور باطن اسلام کے مطابق بناؤ۔ انسان جس حالت میں، جس شکل و صورت میں دنیا سے جائے گا اسی میں اٹھایا جائے گا، اور کل اللہ کے نبی کے سامنے بھی جائے گا۔ اللہ کہے گا کہ آپ کی شکل و صورت انہیں گوارا نہیں تھی اور آپ کی اطاعت انہیں گوارا نہیں تھی، تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی جائے گا، اللہ کے سامنے بھی۔ تو نبی ظاہر ہے جب ایسی شکل و صورت کو دیکھے گا جو نبی کی نہیں ہوگی، نبی کے پیروکاروں کی نہیں ہوگی، یہود و نصارہ کی ہوگی، ہندوؤں کی ہوگی، غیر مسلموں کی ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے سفارش کیا کریں گے؟ آپ تو اعراض فرما دیں گے، منہ موڑ دیں گے، کہہ دیں گے دفعہ ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اور نہ ایسے لوگوں کو آب کوثر پلائیں گے، وہ آب کوثر جو ایک مرتبہ پیے گا جنت جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ اور ایسا ہی اس کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے گا، تو پھر اللہ بھی کہے گا کیا تمہیں اس طرح شکل و صورت اختیار کرنے کا حکم تھا میری طرف سے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا نبی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے، دیکھ لو مکمل، کہ ان کی شکل و صورت ایسی تھی، ان کا لباس ایسا تھا، ان کے کھانے پینے کا طریقہ ایسا تھا، ان کی زندگی ایسی تھی، تو تم ایسے کیوں نہیں بنے؟ تو کیا جواب دیں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس لیے آج قرآن کہہ رہے آنکھ بند ہونے سے پہلے ہم سمجھ جائیں، نہیں تو پھر مہلت دوبارہ نہیں ملے گی، دوبارہ دنیا کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ یہی صورتحال موت کے وقت بھی ہوتی ہے۔ انسان یہی کہتا ہے جب موت کے فرشتے دیکھتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، تھوڑی سی مہلت مجھے اور مل جائے، میں صدقہ خیرات کروں گا، صدقہ، اور تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں گا، تیرے نیک بندوں میں، اب بغاوت چھوڑ دوں گا۔ لیکن اللہ کہے گا کہ یہ میری سنت ہے، ایک مرتبہ موت آ جائے پھر وہ ٹلتی نہیں ہے، بہت مہلت ملی جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس آیت میں بھی مسلمانوں کو تسلی ہے کہ کافروں کی عیش و عشرت دیکھے، عیش و عشرت دیکھے، اور بغاوت کے باوجود، اللہ کے بندوں کو ستانے کے باوجود ان کو سزا نہ دیکھے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کوئی اپنے وعدے کا خلاف کرے گا۔ وہاں تو یہ تھا کہ اللہ بے خبر نہیں، یعنی کہ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کے مشن کو غالب کرے گا۔ كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بات لکھ دی ہے کہ ضرور بے ضرور میں اور میرے رسول غالب ہوں گے، غالب، انبیاء کا مشن غالب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو مٹا دے گا، انبیاء کو غالب کر دے گا، ان کے مشن کو غالب کر دے گا۔ یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے، اور اللہ نے ہر دور کے نبی کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے۔ سورہ مومن میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بلا شبہ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ان کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ دینے والے گواہی کے لیے اٹھیں گے یعنی قیامت کے دن، وہاں بھی ایمان والوں کی اور انبیاء کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ وہاں مدد کیا ہوگی کہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور ان کے ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت، اپنی رحمت کے مقام جنت پہ بھیج دے گا، اور وہاں جو لوگ انکار کریں گے انبیاء پہ، وہاں الزام لگائیں گے جھوٹا کہ انہوں نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سچ کر دکھائیں گے کہ انبیاء نے وہ پیغام پہنچا دیا تھا، ان کی زبانوں پہ مہریں لگ جائیں گی، اور وہاں ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے انبیاء نے حق ادا کیا تھا اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے کا، یہ لوگ خود بازی سے انہوں نے باتیں نہیں مانی، اور پھر اس طرح بھی مدد ہوگی، وہ ناکام و نامراد جہنم میں ہوں گے اور رسوا ہوں گے اور یہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اور پھر اس طرح بھی کہ اللہ کے انبیاء کی بات سچی تھی یا تمہاری، تم تو کہتے تھے کہ کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، پر دنیاوی زندگی ہے، جس نے جتنی موج کر لی دنیا میں موج کر لو، دیکھو ہے یا نہیں ہے، آخرت ہے یا نہیں، یہاں کے مزے ہیں یا نہیں ہیں، اور تمہارے لیے رسوائی ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح انبیاء کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فلا تحسبن اللہ، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں، یہ نہ سمجھیں، رسول اللہ کو خطاب ہے ہر مخاطب کو، اے مخاطب تو ہرگز یہ نہ سمجھ، کس کو؟ اللہ کو، فلا تحسبن اللہ، بس تو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال نہ کر کہ مخلف وعدہ رسولہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کا خلاف کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، سب پہ غالب ہے، اور وہ انتقام لینے والا ہے، ان کافروں سے، باغیوں سے، مشرکوں سے، ظالموں سے، بدعتیوں سے اللہ انتقام لینے والا ہے۔ کس دن اللہ انتقام لے گا؟ اللہ تو دنیا میں بھی انتقام لے سکتا ہے، اگر دنیا میں نہ لیا اس نے انتقام تو قیامت کا دن تو کہیں دیا نہیں، اس قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لے گا، یوم تبدل الارض، جس دن زمین تبدیل کی جائے گی، غیر الارض، دوسری زمین کے ساتھ۔ اب زمین کس طرح تبدیل ہوگی؟ تو صفت کے ساتھ بھی، صفت کے اعتبار سے بھی تبدیل ہوگی، کہ اب جو اس میں اونچ نیچ ہے، وہاں اس کو جس حدیث شریف میں آتا ہے کہ کھال کی طرح کھینچ دیا جائے، اس کو کھینچ دیا جائے گا اور یہ بالکل ہموار ہو جائے گی، کوئی اونچ نیچ اس میں نہیں رہے گی، ایسی بالکل ہموار ہو جائے گی۔ اور اس طرح ذات کے اعتبار سے بھی یہ تبدیلی ہو سکتی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ چاندی کی طرح یا میدے کی طرح سفید ہوگی، چاندی کی طرح، میدے کی طرح کیا ہوگی؟ سفید ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو اڑا دے گا، ختم کر دے گا، پہاڑوں کو، ٹیلوں کو، بلکہ درختوں کو، ساری چیزوں کو اللہ ختم کر دے گا، اور اس زمین کے بجائے، اس رنگت کے بجائے سفید رنگت ہوگی، میدے کی طرح اور چاندی کی طرح۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تبدیل کر دے گا، اور ایسے ہی آسمان بھی تبدیل کیے جائیں گے، اور آسمان ہوں گے، یہ سورج اور چاند اور ستارے یہ ختم کیے جائیں گے، اور جب سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وہ اس سرزمین پہ نہیں ہوگا، وہ اور زمین پہ، لیکن اللہ قادر ہوگا جس کے خلاف یا جس کے حق میں زمین کے، اس زمین کے کسی خطے اور ٹکڑے سے گواہی دلائے گا تو اس خطے اور ٹکڑے کو حاضر کر دے گا، اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا، سوال کیا اللہ کے پیارے رسول، جب اللہ اس زمین کو تبدیل کرے گا لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا
وہ پولیس فراز کے ایک تاریخ کونے میں کھڑے ہوں گے، پولیس فراز کے ایک تاریخ کونے میں کھڑے ہوں گے. کیا ہم اندازہ لگا لیں کتنا بڑا پل ہوگا وہ، کتنا بڑا، کہ اس کے ایک تاریخ کونے میں سارے کے سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگ کھڑے ہوں. اس لیے تو وہ بھی بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے جس سے رب راضی نہیں ہوگا وہ اس کو عبور نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر. جو لوگ دنیا میں ذمہ داریاں لیتے ہیں، منصب لیتے ہیں اور پھر ذمہ داری نہیں پوری کرتے، ان کو پولیس سرار سے ہی جہنم میں گرا دیا جائے گا. منصب لے کے ذمہ داری پوری نہ کرنا، یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی آدمی بغیر چھری کے ذبح ہو جائے، بغیر چھری کے. اتنا بڑا سخت اس کا وبال ہے، اس کی سزا ہے، لیکن آج اس لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اچھا جی. اور آسمانوں کو بھی تبدیل کیا جائے گا دوسرے آسمانوں سے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. اور ظاہر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو اکیلا ہے اور زبردست ہے، سب پہ غالب ہے، سب پہ غالب ہے. آگے پھر مجرموں کی کیفیت بیان کی. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ. اور اے مخاطب تو دیکھے گا مجرموں کو، اللہ کے دین کے باغی، کافر، مشرک، مسلمان، کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والے، ایسے لوگوں کو. اور ان کے پھر جو ہے نا گروپ بنائے جائیں گے، جو جتنے بڑے جرم کا مرتکب ہوگا اس گروپ میں ہوگا. جیسے دنیا میں مختلف گروپ تھے مجرموں کے، ویسے وہاں بھی گروپ بنائے جائیں گے، بڑے جرم والے الگ گروپ میں، اور اس گروپ کے بعد جو جرم والے ہوں گے الگ گروپ میں. ایسے گروپ بنا کے پھر زنجیروں میں ان کو جکڑ دیا جائے گا. اور ایک زنجیر کتنی لمبی ہوگی، قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے 70 ذراع، 70 گز لمبی زنجیر ہوگی. اور یہاں یہ بھی اللہ تبارک نے فرمایا کہ گندک کے مادے سے بنی ہوئی کمیزیں ہوں گی جو آگ کو اپنی طرف کھینچ لے، آگ کو اپنی طرف کھینچ لے. گندک